قریب سے فوراً دور لے کر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اسی ڈر سے تاکہ میرے بچے چولہا کے اندر گر کر جل نہ جائے. ہم اور اب اپنے بچوں کی ہاتھ سے اس ماچس کی تیلی کو اسی لیے فوراً چھین لیتے ہیں تاکہ میرے بچے اس ماچس کی تیلی کو جلا نہ دے اور اپنے جسم کو آگ میں نہ ڈال دے اور اپنی جسم کو جلا کر راکھ نہ کر دے. وہ لوگوں، یہ دنیا کی آگ ہے، یہ ڈیزل ہے، پیٹرول کی آگ ہے، ایک ماچس کی چھوٹی سی آگ سے ہم اور آپ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش میں رہتے ہیں، اپنی فیملی کو بچانے کی کوشش میں رہتے ہیں. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، وہ جہنم کی آگ کوئی لکڑی کی آگ نہیں ہوگی، کوئی ڈیزل کوئی پیٹرول کی آگ نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ تو انسان اور پتھر کی ہوگی. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا یعنی 69 گنا زیادہ خطرناک ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا کی آگ ہے، چھوٹی سی آگ ایک گھر کو جلا سکتی ہے، ایک پورے گاؤں کو جلا سکتی ہے. لیکن وہ جہنم کی آگ تو اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے. ذرا سوچئے اس انسان کا کیا حال ہوگا، جس انسان کا کھانا، جس انسان کا بچھونا، جس انسان کا لباس، ساری کی ساری چیزیں جہنم کی آگ ہوگی. اب آئیے دیکھتے ہیں کیا جہنم کی آگ کھلے میدان میں تیار کی جائے گی؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ ایک گڈھے پر تیار کرے گا. ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جہنم کی اس گہرائی، گڈھے کی گہرائی کتنی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا او میرے صحابہ، کیا تم لوگ کو پتا ہے یہ کس چیز کی گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا او میرے صحابہ، کیا تم لوگ معلوم کرنا چاہتے ہو، تم لوگ جاننا چاہتے ہو یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں. اللہ کے نبی نے کہا او میرے صحابہ، ایک پتھر کی گرنے کی آواز ہے جو آج سے تقریباً 70 سال پہلے جہنم کی گہرائی پر پھینکا گیا تھا. آج وہ پتھر 70 سال بعد جہنم کی گہرائی کے نیچے تک پہنچ پایا ہے، آخری تہہ تک پہنچ پایا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم اور آپ دنیا کے اندر ایک گڈھا کھودے، ایک کنواں کھودے، 100 فٹ کا ہو، 50 فٹ کا ہو، اسی کے اندر اگر ہم اور آپ ایک ڈھیلا، ایک مٹی پھینکے، ایک پتھر پھینکے تو پتھر فوراً اس گہرائی کے نیچے تک پہنچ جائے گا. ذرا سوچئے جس کی گہرائی کے نیچے میں پہنچنے میں ایک پتھر کو 70 سال لگ جائے، اس کی گہرائی کتنی ہو سکتی ہے؟ اور وہ گڈھا کھلا نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گڈھے کے اندر آگ تیار کرے گا، وہ بھی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے. اس کے بعد انسان کو جب ڈالا جائے گا جہنم میں، ڈالنے کے بعد جب ایک طرف جل کر ختم ہو جائے گی، جب دوسری طرف پلٹایا جائے گا تو بندہ کیا سوچے گا جانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. جس دن انسان کو آگ میں ان کا چہرہ پلٹایا جائے گا تو کہے گا کاش میں دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی، کاش میں دنیا کے اندر رسول سے محبت کیا ہوتا، کاش میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہوتا، کاش میں دنیا کے اندر رسول کے راستے پر چلا ہوتا، کاش میں دنیا کے اندر اللہ رسول سے محبت کیا ہوتا، کاش میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی تو آج ہم کوئی دن دیکھنا نہ پڑتا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس دن افسوس اور پچھتاوے سے کوئی فائدہ دینے والا نہیں. آگے پھر انسان کو جب چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس بندے سے کہا جائے گا یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. جب انسان کو جہنم میں ان کے چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے، کھینچا جائے گا اور اس بندے سے کہا جائے گا
یہ اللہ کے بندے تو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا؟ یہ اللہ کے بندے تو دنیا کے اندر حرام خوری کیا کرتا تھا؟ یہ اللہ کے بندے وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی بھائیوں، نوجوانوں اور میری ماں و بہنوں، آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہنم اور اس کا عذاب۔ میرے بھائیوں، میری ماں و بہنوں، سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، ہمیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنا کر بھیجا۔ ہم دنیا کے اندر آئے، ہماری زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور ہمیں اس بات پر بھی پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم تمام انسانوں کو ایک دن مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اٹھانے کے بعد پھر ہمیں اصل مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اس کے بعد ہمیں اس بات پر بھی پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم تمام انسانوں کو ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔
ہماری باڈی تیار کی جائے گی، ہماری ہڈیاں جمع کی جائے گی، پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب ہونے کے بعد جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ جان دی ہے، یہ جان سب کو پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی سب کو پیاری ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا ایک اصول بتایا ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے پھر اس کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے پرہیزگار بندے وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے متقی بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی سے عذاب جہنم عذاب سے پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے تو وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے متقی بندے تو وہ ہیں جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے ہمارے پروردگار ہم میں سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھو، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور وہ رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ یعنی میرے پیارے ساتھیوں، بندہ اپنے رب سے دعا مانگنا چاہتا ہے، یا اللہ مجھے تو دنیا میں پریشانیوں میں ڈالنا چاہتا تو ڈال دے، یا اللہ تو دنیا میں مجھے مصیبتوں میں ڈالنا چاہتا تو ڈال دے۔ لیکن والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ لیکن اے اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ وہ جہنم کی آگ بہت خطرناک آگ ہے اور وہ رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو عذاب جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے ایسی دعا سکھلایا کرتے تھے جیسا کہ ان کے قرآن کی کوئی آیت سکھلائی جا رہی ہو۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یا اللہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح الدجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ مجھے دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی دے اور عذاب جہنم سے بچا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا من سأل اللہ الجنۃ ثلاث مرات قالت الجنہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتے ہیں قالت الجنہ، تو جنت کہتی ہے یا اللہ اے تیرے نیک بندے، اے تیرے پرہیزگار بندے، اے تیرے متقی بندے جنت میں جانا چاہتا ہے، یا اللہ اے تیرے نیک بندے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، یا اللہ تیرے بندوں کو تو جنت کے اندر ڈال دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3
مرتبہ جہنم کا سوال کرتے ہیں. قالت النار, تو جہنم کہتی ہے یا اللہ اے تیرے پرہیزگار بندے, اے تیرے گنہگار بندے, اے تیرے نافرمان بندے, جہنم سے نجات مانگنا چاہتا ہے, جہنم سے نکلنا چاہتا ہے, جہنم سے بچنا چاہتا ہے. اللہم اجرہ من النار, یا اللہ اے تیرے بندے کو تو جہنم سے نجات دے دے. اب آئیے اصل آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مسلمانوں, اے ایمان والو, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی پوری فیملی کو, پورے پریوار کو عذاب جہنم سے بچاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے آپ کو بچانے کا حکم نہیں دیا, بلکہ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی پوری فیملی کو بھی بچاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, دنیا کے اندر اگر ہم اور آپ کا بچہ چولہا کے قریب چلے جائے, یا اگر ہم اور آپ کا بچہ ایک ماچس کی تیلی اگر اپنے ہاتھ پہ لے لے, تو ہم اپنے بچوں کو چولہا کے قریب سے فوراً دور لے کر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اسی ڈر سے تاکہ میرے بچے چولہا کے اندر گر کر جل نہ جائے. ہم اور اب اپنے بچوں کی ہاتھ سے اس ماچس کی تیلی کو اسی لیے فوراً چھین لیتے ہیں تاکہ میرے بچے اس ماچس کی تیلی کو جلا نہ دے, اور اپنے جسم کو آگ میں نہ ڈال دے, اور اپنی جسم کو جلا کر راکھ نہ کر دے. وہ لوگوں, یہ دنیا کی آگ ہے, یہ ڈیزل پیٹرول کی آگ ہے, ایک ماچس کی چھوٹی سی آگ سے ہم اور آپ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش میں رہتے ہیں, اپنی فیملی کو بچانے کی کوشش میں رہتے ہیں. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, وہ جہنم کی آگ کوئی لکڑی کی آگ نہیں ہوگی, کوئی ڈیزل کوئی پیٹرول کی آگ نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ, وہ جہنم کی آگ تو انسان اور پتھر کی ہوگی. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا یعنی 69 گنا زیادہ خطرناک ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ دنیا کی آگ ہے, چھوٹی سی آگ, ایک گھر کو جلا سکتی ہے, ایک پورے گاؤں کو جلا سکتی ہے. لیکن وہ جہنم کی آگ تو اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے. ذرا سوچئے اس انسان کا کیا حال ہوگا, جس انسان کا کھانا, جس انسان کا بچھونا, جس انسان کا لباس, ساری کی ساری چیزیں جہنم کی آگ ہوگی. اب آئیے دیکھتے ہیں, کیا جہنم کی آگ کھلے میدان میں تیار کی جائے گی؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ ایک گڈھے پر تیار کرے گا. ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جہنم کی اس گہرائی, گڈھے کی گہرائی کتنی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا, او میرے صحابہ, کیا تم لوگ کو پتا ہے یہ کس چیز کی گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا, یہ اللہ کے رسول, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا, او میرے صحابہ, کیا تم لوگ معلوم کرنا چاہتے ہو, تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ تو صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول ضرور بتائیں. اللہ کے نبی نے کہا, او میرے صحابہ, ایک پتھر کی گرنے کی آواز ہے جو آج سے تقریباً 70 سال پہلے جہنم کی گہرائی پر پھینکا گیا تھا. آج وہ پتھر 70 سال بعد جہنم کی گہرائی کے نیچے تک پہنچ پایا ہے, آخری تہ تک پہنچ پایا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر ہم اور آپ دنیا کے اندر ایک گڈھا کھودے, ایک کنواں کھودے, 100 فٹ کا ہو, 50 فٹ کا ہو, اسی کے اندر اگر